یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل رول ماڈل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک مسلمان ایک تو اس لیے فالو کرتا ہے، ایک تو اس لیے وہ حضور کی پیروی کرتا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت عطا کی ہے، آپ کی جو کوالٹیز تھی، آپ کے جو کمالات تھے، تو آپ ہر لحاظ سے اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو فالو کرتے ہیں، کسی کی آپ پیروی کرتے ہیں، اس کے اندر بنیادی 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی ہے اس کو کہا جاتا ہے تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی تاریخ آپ کے پاس محفوظ ہو۔ اگر آپ کے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے، یا تاریخ تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ تاریخ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اگر یہ آپ کو پتہ نہیں، ظاہر ہے آپ کبھی بھی اپنے آپ کے لیے اس کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک خیالی شخص کو تو رول ماڈل نہیں بنا سکتے، آپ اسی شخص کو بنائیں گے آئیڈیل جس کی تاریخ آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعتاً اس کی تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی شخصیات گزری ہیں، جتنی، تمام پیغمبروں سمیت اور ہر قسم کی فیلڈ کے ماہرین سمیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ جس طریقے سے محفوظ ہے، دنیا کے کسی اور آدمی کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی پیغمبر کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے جس پہلو کو دیکھنا چاہیں، صحابہ نے آپ کے بال تک گنتی کر کے کیے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی میں اتنے بال سفید تھے، تعداد گن کے بتاتے تھے۔ اتنی مستند تاریخ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس، ایسی تاریخ دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ ظاہر ہے اگر آپ ایک شخصیت کو آئیڈیل بناتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، یا آپ کو کسی نے قصہ تو سنا دیا لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ قصہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ہر بات کو جب جو شخص چاہے وہ آسانی سے پرکھ کے بتا سکتا ہے۔ یہ پہلا کمال موجود تھا کہ آپ کی تاریخ محفوظ ہے اور دنیا میں کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو کسی شخصیت میں ہونی چاہیے اس کو فالو کرنے کے لیے، وہ یہ جس کو کہا جاتا ہے جامعیت۔ جامعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کمپریہنسو ہو، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اس سے رہنمائی ملتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ آپ اگر پوچھیں کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ آپ پوچھیں رشتہ داروں کے ساتھ، حضور نے بتایا ہے۔ آپ پوچھیں بیوی کے ساتھ، بتایا ہے۔ آپ کہیں کاروبار، حضور نے بتایا ہے۔ آپ کہیں ملازمت، حضور نے بتایا ہے۔ آپ کہیں عبادت، حضور نے بتایا۔ آپ پوچھیں جنگ کیسے کرنی ہے، حضور نے سکھایا ہے۔ وکالت کیسے کرنی ہے، جج کیسے بننا ہے، حکمران کیسے بننا ہے، وزیر اعظم کیسے بننا ہے، صدر کیسے بننا ہے، خلیفہ کیسے بننا ہے، حضور نے کر کے بتایا ہے۔ اتنی جامع شخصیت کسی کی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، کہ جن کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوں اور جس پہلو سے آپ ان کو فالو کرنا چاہیں آپ کر سکیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ ایک اور کوالٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے عملیت۔ عملیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے یا اس شخصیت نے آپ کو محض ایک تھیوری نہ دی ہو، ایک نظریہ نہ دیا ہو، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ گھر میں اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کاروبار میں آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔
پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح رہیں، اس طرح رہیں، کامیاب ہو جائیں گے، جنگ اس طرح کریں، یہ کریں، وہ کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھیوری نہیں دی ہے ہمیں، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ہر کام پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، دوست کے ساتھ یہ کرنا ہے، دشمن کے ساتھ یہ کرنا ہے، بطور صدر یہ کرنا ہے، بطور وزیر اعظم یہ کرنا ہے، بطور جج کے یہ کرنا ہے، سب کچھ کر کے بتایا ہے۔ آپ کو بہت سارے دنیا میں ایسے لیڈر مل جائیں گے جنہوں نے اپنے فالوورز کو ایک تھیوری تو دی ہے لیکن پریکٹیکل نہیں دیا، اس لیے کہ پریکٹیکل میں بہت ساری تھیوریز ناکام ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں پریکٹیکل میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سارے کام کر کے دکھائے ہیں، اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مسلمانوں کے لیے اس بات کی پوری اہلیت رکھتی ہے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی شخصیت کو، کسی کی ذات کو فالو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کوالٹیز اور کسی کے اندر موجود نہیں ہیں۔